میرے عزیزوں، آج کل جس قدر قتل واقع ہو رہے ہیں، عموماً ان کی وجہ فتنوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ قومی عصبیت اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم ہو جاتی ہیں، اور قاتل کو مقتول کی خبر نہیں ہوتی، نہ مقتول کو قاتل کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے فرقے کا جو شخص ہاتھ لگا ختم کر ڈالا۔ چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے ایسے ایسے آلات جنگ تیار کر لیے ہیں کہ شہر کے شہر ذرا ہی دیر میں فنا کے گھاٹ اترتے چلے جاتے ہیں۔ پھر تعجب یہ ہے کہ ہر فریق یہ کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں، یعنی اس کا جیسے تمہیں پتہ نہیں مجھے بھی علم نہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں جو ان ماؤں پر حکم چلائیں، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چلانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ یہ حضرت عمر کی روایت کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ مکانات کی بلندی پر فخر کرنا اور ایسی اولاد کا پیدا ہو جانا جو والدین پر حکم چلائے، اس دور میں ہو بہو موجود ہے۔ جو اہل ثروت اور سرمایہ دار ہے وہ تو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں ہی، مگر جن کے پاس کھانے پہننے کو بھی نہیں، وہ بھی پیٹ کاٹ کاٹ کر اور قرض لے لے کر اپنے گھروں کی عمارت اونچی بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جہاں انسان کے اور اوصاف کی تعریف کی جاتی ہے، وہاں عمدہ مکان، بیٹھک اور بنگلے کا مالک ہونا بھی زبان پر آ جاتا ہے۔ ننگے بدن اور ننگے پیر والے بادشاہ تو ابھی موجود نہیں ہوئے، آئندہ ضرور ہوں گے، جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ البتہ ایسے حکمراں اس وقت بھی موجود ہیں جنہیں گونگا اور بہرا کہنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان میں نہ حق سننے کی صلاحیت ہے نہ حق کہنے کی قابلیت ہے۔ ان کے مخالف اخباروں اور لیڈران ان کو حق پر لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مضامین اور آرٹیکلز لکھ کر جھنجھوڑتے ہیں، مگر وہ اپنی کجروی کو چھوڑنے کے لیے ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ان کی گویائی کا یہ عالم ہے کہ تقریروں اور بیانوں میں اس قدر صاف اور صریح جھوٹ بول جاتے ہیں کہ اخبارات ان کے جھوٹ کی داد دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، اور عوام کے دلوں سے اپنے حکمرانوں کی بات کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے۔ پھر نااہل اس قدر ہے کہ جو محکمہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے، روپے کی تنخواہ بٹورنے کے شوق میں اسے قبول تو کر لیتے ہیں، مگر محکمے کی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب امانت داری جاتی رہے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانت داری کیسے ضائع ہوگی؟ ارشاد فرمایا جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، جیسے صدارت، قیادت، حکومت، وزارت، تدریس، امامت، خطابت وغیرہ، تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی جب ایسا ہوگا تو امانت داری بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز ہونے والے بھی نااہل ہوں گے۔ چنانچہ آج کل موجود ہیں فاسق، بخیل، بدکار اور بد اخلاق لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ جو لوگ معزز اور اہل عقل سمجھے جاتے ہیں، دولت و ثروت کی وجہ سے
انہیں بڑا آدمی کہا جاتا ہے. ان کے افعال و کردار بسا اوقات اخباروں میں شائع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے بڑوں کی بدکاری کس درجہ بڑھی ہوئی ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا. جلد ہی دنیا پر صادق آنے والا ہے. اس وقت انسانوں میں بلند اخلاق والے انسان بہت ہی کم ہیں، اور وہ وقت موجود ہے جس کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یکے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے، جیسے ردی، جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے. خدا ان کی ذرا پرواہ نہ کرے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے رب نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کا سامان اور بت اور صلیب اور جاہلیت کی چیزوں کو مٹا دو. حضرات گرامی، آج کل گانا بجانا زندگی کا اہم جزو بنا ہوا ہے، اور ازدواجی زندگی کا معیار بھی اس قدر بدل گیا کہ شوہر و بیوی کے انتخاب کے لیے دیندار اور خدا ترس ہونا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مرد نازنین رقاصہ ڈھونڈتا ہے اور بیوی کو ہیرو درکار ہوتا ہے. مال و زر کی ہوس میں شریف زادیاں خاندانی عزت کو خاک میں ملا کر سٹیج پر آ رہی ہیں. کمپنی کے ایجنٹ اور دلال بہلا پھسلا کر انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں. ایک ایکٹریس اپنے حسن کے جنون میں ہر وہ حرکت کر گزرتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے. جب پوسٹروں اور اخباروں میں اس کا تعارف کرایا جاتا ہے اور اس کے رقص کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا دل اور بڑھتا ہے اور بے حیائی کے اور زیادہ مراتب طے کرتی چلی جاتی ہے. ضرورت زمانہ کو دیکھ کر اب تو بعض اسکولوں میں بھی رقص کی باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے. ریڈیو گھر گھر اچھی باتیں اور عمدہ اخلاق کی تعلیمات پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر اس میں بھی اچھی تقریریں کبھی کبھی ہوتی ہیں اور گانے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. افسوس کہ اس دور کے ذمہ دار انسان بھی اصلاحی پروگراموں کو لے کر آگے نہیں بڑھتے. اور مزید تعجب یہ ہے کہ جو اسلامی اسٹیٹ کہلاتی ہیں وہاں بھی گانے بجانے، عیش و آرام کے آلات، تھیٹر اور سنیما پر کوئی پابندی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصے اور ناراضگی و لعنت میں پھرا کریں گے. دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی. ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے. برادران اسلام، اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں مذکور ہیں. ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشے میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خواہ عام پبلک کو ستائیں گے. دوسری پیشن گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا. اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے. چنانچہ
گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے. بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپایا کرتی ہیں. جیسا کہ یورپ اور ایشیا کے بعض شہروں میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیض ہوتی ہے. آستینیں موڑھے سے صرف 2-4 انچ ہی بڑی ہوتی ہیں. پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہیں اور سر بھی دوپٹے سے خالی ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا. اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گے، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتار کے وقت زمین کی جانب جھکا رہتا ہے. اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی. پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھیں گی. شریعت اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں. حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لیں. برادران اسلام، کسی حادثے اور واقعے کا قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بالکل ہی قریب ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس کا وجود میں آ جانا ضروری ہے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حوادث و واقعات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے. اب میں وہ حوادث و واقعات بیان کرتا ہوں جو عموماً قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں سے صلح کرو گے جو امن والی صلح ہوگی. تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسری عیسائی جماعت سے جنگ کرو گے. اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی، مال غنیمت ہاتھ لگے گا اور صحیح سالم واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلوں والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں درخت بہت ہوں گے. بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی صلیب کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ صلیب کی برکت سے فتح ہوئی. یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا اور اس سے صلیب چھین کر توڑ ڈالے گا. یہ حال دیکھ کر عیسائی صلح کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے. مسلمان بھی اپنے ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے. اس جنگ میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی. اور جس عیسائی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلے جنگ کی تھی اس سے اب یہ عیسائی صلح کر لیں گے. اس جنگ میں جو مسلمان بچیں گے وہ مدینے میں چلے جائیں گے اور خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی. حضرات گرامی، جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینے میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے. مکہ کے بعض باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر مکان سے انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت یعنی خلافت کر لیں گے، حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے. یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی. غالباً حضرت امام کو طواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا. جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا
اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس واقعے کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کے مقابلے کے لیے ایک قریشی نسل شخص قبیلہ بنی کلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا۔ قبیلہ بنی کلب میں اس شخص کی ننیحال ہوگی۔ اس قبیلے سے حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی ان سے پہلے لوگوں میں عدل و انصاف نام کو نہ ہوگا، ہر جگہ ظلم ہی ظلم چھایا ہوگا، اور ان کے آنے پر ساری دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ان کے عدل سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے، اور اس زمانے کی نیکیوں اور عدل و انصاف کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آسمان ذرا سا پانی بھی برسائے بغیر نہ چھوڑے گا، اور خوب موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل پھول غلے اور ترکاریاں اگا دے گی، حتیٰ کہ اس قدر ارزانی اور غذاؤں کی بہتات ہوگی کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ہمارے دوست احباب عزیز اور اقربا بھی زندہ ہو جاتے تو اس عیش اور خوشی کے زمانے کو دیکھ لیتے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مال اس قدر کثیر ہوگا کہ ان سے اگر کوئی مال طلب کرے گا تو لپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھا کر لے جا سکے گا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مہدی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی پر چلیں گے، اور ان کے زمانے میں ساری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام 7 برس حکومت کریں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ برادران اسلام، حضرت مہدی علیہ السلام کو کفار سے کئی جنگیں کرنی پڑیں گی۔ حضرت مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے بعد ملک کے شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے شہر دمشق تک ہی پہنچیں گے کہ دوسری طرف سے عیسائیوں کی فوج مقابلے میں آ جائے گی۔ اس فوج سے جنگ کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو تیار کریں گے، اور 3 دن جنگ کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس لشکر کشی کا ذکر حدیث میں یوں آیا ہے: قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ میراث یعنی میت کا ترکہ کی تقسیم ہوگی اور نہ مال غنیمت پر خوشی ہوگی۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا، اور دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے، اور اپنی فوج سے انتخاب کر کے ایک ایسی جماعت دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کرا لیں گے یا مر جائیں یا فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ جب رات ہو جائے گی تو لڑائی بند ہوگی اور ہر فریق میدان جنگ سے واپس ہو جائے گا، نہ اسے غلبہ ہوگا نہ وہ غالب ہوں گے، اور دونوں فریقوں کی فوج جو آج لڑی تھی لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گی۔ دوسرے دن پھر مسلمان ایک ایسی جماعت کا انتخاب کر کے بھیجیں گے جس سے یہ طے کرا لیں گے کہ مرے بغیر یا فتح یاب ہوئے بغیر نہ ہٹیں گے۔ اس روز بھی دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ رات دونوں فریق کے درمیان حائل ہو جائے گی اور کسی کو بھی فتح نہ ہوگی۔ یہ بھی بغیر غلبے کے واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی۔
اور اس روز کی لڑنے والی بھی دونوں فریقوں کی فوج ختم ہو جائے گی۔ تیسرے دن پھر مسلمان ایک جماعت کا انتخاب کر کے میدان جنگ میں بھیجیں گے اور ان سے بھی یہی شرط لگائیں گے کہ مر جائیں گے یا غالب ہو کر ہٹیں گے۔ چنانچہ شام تک جنگ ہوگی اور ہر دو فریق اس روز بھی برابر سرابر لوٹ آئیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ، اور اس روز بھی جنگ کرنے والی جماعتیں ہر دو طرف کی ختم ہو جائیں گی۔ چوتھے روز بچے کھچے سب مسلمان جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور خدا کافروں کو شکست دے گا، اور اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے ابھی اپنے اپنے کنبے کے افراد کا شمار کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو اس پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اور ابھی اس دوسری جنگ کی طرف توجہ بھی نہ کر پائیں گے کہ دوسری خبر یہ معلوم ہوگی کہ دجال نکل آیا جو ہمارے بال بچوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اپنے ہاتھوں سے وہ مال اور دولت پھینک دیں گے جو ان کے پاس ہوگا اور اپنے گھروں کی طرف چل دیں گے۔ خبر گیری کے لیے اپنے آگے 10 سوار بھیج دیں گے تاکہ دجال کی صحیح خبر لائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سواروں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے اور ان کے والدوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں۔ یہ سوار اس روز زمین پر بسنے والوں میں فضیلت والے سوار ہوں گے۔ حضرات گرامی، اس جنگ میں اس قدر عیسائی قتل ہوں گے کہ جو باقی رہ جائیں گے ان کے دماغ میں حکومت کی بو نہ رہے گی، گرتے پڑتے بھاگیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ بھاگتے ہوئوں کا یہی مسلمان پیچھا کریں گے اور ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے بندوبست میں لگ جائیں گے اور ہر جگہ سینکڑوں فوجیں اور بے شمار لشکر روانہ فرمائیں گے۔ ان کاموں سے فرصت پا کر شہر قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، جس کا فتح ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ جب آپ دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتی میں سوار کر کے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے۔ حضرات گرامی، پوری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسے شہر کو جانتے ہو جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 انسان اس شہر پر حملہ کر کے جنگ نہ کر لیں گے۔ جب یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے اس شہر کے قریب آ کر قیام کریں گے تو نہ ہتھیاروں سے لڑیں گے اور نہ کوئی تیر پھینکیں گے، بلکہ محض خدا کی غیبی مدد کے ذریعے فتح حاصل کر لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی ایک طرف کی دیوار گر جائے گی، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی دوسری جانب کی دیوار گر جائے گی، پھر تیسری بار نعرہ لگائیں گے تو شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ مل جائے گا اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیں گے اور مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ غنیمت کا مال تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز سنیں گے کہ دجال نکل آیا۔ اس کی آواز کو سن کر ہر چیز کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ فتح قسطنطینیہ اور خروج دجال کا ذکر یوں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ روم والے عیسائی ایک جگہ قیام کریں گے اور ان سے جنگ کے لیے مدینے کا ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت زمین پر بسنے والوں میں فضیلت والے ہوں گے۔ جب دونوں طرف سے فوجیں صف بنا کر کھڑی ہو جائیں گی تو عیسائی کہیں گے کہ ہمیں
اور ان مسلمانوں کو چھوڑ دو جو ہمارے آدمیوں کو قید کر لائے ہیں۔ مسلمان جواب دیں گے کہ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان کچھ نہ بولیں اور تمہیں ان سے لڑنے دیں۔ یہ کہہ کر عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور اس جنگ میں مسلمانوں کا تہائی لشکر شکست کھا جائے گا، یعنی فوج کے تہائی آدمی جنگ سے بچ کر علیحدہ ہو جائیں گے اور خدا ان کی توبہ کبھی قبول نہ کرے گا، اور تہائی لشکر شہید ہو جائے گا جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور تہائی لشکر عیسائیوں پر غلبہ پا کر فتح یاب ہوگا جو کبھی بھی فتنے میں نہ پڑیں گے، اور یہی تہائی لشکر قسطنطینیہ کو فتح کرے گا۔ فتح قسطنطینیہ کے بعد غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک شیطان زور سے یوں پکارے گا، بلا شبہ دجال تمہارے پیچھے تمہاری اہل اولاد میں پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ خبر جھوٹ ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر شام کی طرف رخ کرے گا، اور جب شام پہنچیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ اسی اثنا میں کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں درست کرتے ہوں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا اور نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے اور ان کے امام بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی خدا کا دشمن دجال اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ کرے اور ویسے ہی چھوڑ دے تو دجال بالکل پگھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور اپنے نیزے میں اس کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے۔ برادران اسلام، حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دجال نکلے گا اور بے شک اس کے ساتھ میں پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی اور اس کی دوزخ بھی ہوگی۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ واقعتاً جلانے والی آگ ہوگی، یعنی اس کو قبول کرنے کے سبب دوزخ کی آگ میں جلیں گے، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ میٹھا پانی ہوگا۔ لہذا تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو چاہیے کہ اسی میں گرے جو آگ دکھائی دے رہی ہو، کیونکہ وہ در حقیقت میٹھا پانی ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا بے پڑھا مومن پڑھ سکے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ گوشت روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ کسی کے غصہ دلانے پر مشرق سے نکل پڑے گا اور مدینہ جانے کا قصد کرے گا، لیکن مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس روز مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے کے لیے مقرر ہوں گے۔ لہذا وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے ٹھہر جائے گا اور وہاں سے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے، شام کی طرف چل دے گا، وہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ حضرات گرامی، جس وقت مدینے کے قریب احد کے پیچھے آ کر ٹھہرے گا تو مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ اس سے گھبرا کر تمام کافر اور منافق باہر نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ فتح الباری میں حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ مدینے سے فاسق مرد اور فاسق عورتیں بھی اس کی طرف نکل کھڑی ہوں گی۔ اسی اثنا میں جبکہ دجال مدینے کے قریب ٹھہرا ہوا ہوگا، یہ واقعہ پیش آئے گا کہ مدینے سے ایک صاحب نکل کر دجال کے سامنے آئیں گے جو اس زمانے میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوں گے۔ وہ دجال سے کہیں گے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو وہی دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر دجال حاضرین سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو بھی میرے دعوے میں تم شک کرو گے؟ لوگ جواب دیں گے، نہیں،
لہذا دجال ان صحاب کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ وہ زندہ ہو کر کہیں گے کہ خدا کی قسم، مجھے تیرے بارے میں جتنا آج تیرے جھوٹا ہونے کا یقین ہوا ایسا پہلے نہ تھا۔ اس کے بعد دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دجال ابھی اپنی خدائی کے نشے میں چوری ہوگا کہ اچانک اللہ تعالی مسیح علیہ السلام کو آسمان سے بھیج دے گا۔ چنانچہ وہ شہر دمشق کی مشرق کی جانب سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو ان کا پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح پسینے کے نورانی دانے گریں گے جیسے کہ چاندی کے بنے ہوئے دانے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر تک پہنچے گا وہ کافر مر جائے گا اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہوگی۔ اب آسمان سے اتر کر دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے ایک مقام پر پالیں گے اور قتل فرما دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے بچا دیا ہوگا اور ان کے چہروں پر بطور تبرک ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنت کے درجوں سے باخبر فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، مسلم شریف میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں یعنی قتل دجال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ہوں گے کہ اللہ پاک کی ان کی طرف وحی آئے گی۔ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا تم میرے مومن بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے اور خدا یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ یاجوج ماجوج زمین میں شر و فساد مچا رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑگڑائیں گے اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ چنانچہ خدا یاجوج ماجوج پر بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی بیماری بھیج دے گا جو ان کی گردنوں سے نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے اور خدا کا ان پر بڑا فضل و کرم ہوگا۔ مسلمان اسی عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی، اور چونکہ قیامت کافروں پر ہی قائم ہوگی اس لیے اچانک خدا ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کرے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سب کے سامنے بے حیائی سے عورتوں سے زنا کریں گے، انہیں پر قیامت آئے گی۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہالت اور بددینی بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ رہے گا اور بہت ہی برے انسان دنیا میں رہ جائیں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس دوران میں قیامت کی باقی نشانیاں بھی ظاہر ہو لیں گی جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلی دھواں، دوسری دجال، تیسری دابت الارض یعنی زمین کا چوپایا، چوتھی پچھم سے سورج کا نکلنا، پانچویں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، چھٹی یاجوج ماجوج کا نکلنا، ساتویں آٹھویں نمی، زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھس جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں، اور ان سب کے آخر یعنی 10ویں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ دوسری روایت میں 10ویں نشانی آگ کے بجائے یہ ذکر فرمائی ہے کہ ایک ہوا نکلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اس حدیث میں جن 10 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے دجال، یاجوج ماجوج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا بیان ہو چکا ہے۔ باقی چیزوں میں سے ایک ہے دھواں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، ایسا دھواں ہوگا کہ جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور 40 دن رہے گا۔ اس دھویں سے اہل ایمان کو زکام کی طرح تکلیف محسوس ہوگی اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ قیامت کی ایک دوسری نشانی ہے دعوت الارض، یعنی زمین کا چوپایا، ایک ایسا جانور جو زمین سے نکل کر اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط کھینچ دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں اس جانور کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور جب ان پر وعدہ قیامت کا پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری یعنی اللہ جل شانہ کی آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے مطابق جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسانوں کے منہ کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، گردن گھوڑے کی گردن کی طرح، اس کی دم گائے کی دم کی طرح اور کھر ہرن کے کھروں کی طرح اور سینگ 12 سینگے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پا سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہ جا سکے گا، اور تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور باروب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا، اور مومن اور کافر میں پورا پورا فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانور غائب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، مغرب سے آفتاب کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا، چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے طلوع ہو کر جب آفتاب بیچ آسمان میں پہنچ جائے گا تو واپس لوٹ جائے گا اور مغرب ہی میں غروب ہو کر بدستور مشرق سے نکلنے لگے گا۔ فتح الباری میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے
کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال انسان اور زندہ رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ قیامت کی ایک اور علامت ہے زمین میں دھس جانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 مقامات پر لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں۔ یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ خود حدیث میں اس کی صاف تصریح بھی وارد ہوئی ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا واقع ہوگا، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ حضرات گرامی، یمن سے آگ کا نکلنا بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ ایک آگ یمن سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ انہی دنوں جبکہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، ملک شام میں امن ہوگا اور غلہ بھی سستا ہوگا۔ خواہ سوداگر ہوں، خواہ دستکار ہوں، خواہ سرمایہ دار، غرضے کے سب گھر کے اسباب لاد کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے وہ بھی ملک شام میں آ کر آباد ہو جائیں گے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو کھدیڑتی ہوئی ملک شام پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد لوگ اپنے اپنے وطنوں کا رخ کریں گے اور دوسرے ملکوں میں بھی آدمی جا کر واپس آ جائیں گے، لیکن ملک شام میں پوری آبادی رہے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک بالکل آخری علامت ہوگی، اور اس کے 3-4 برس بعد قیامت آ جائے گی۔